بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسپیکٹ لسنرز، السلام علیکم. ویورز، وطن عزیز پاکستان میں 7ویں مردم شماری ہونے جا رہی ہے. یہ مردم شماری ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی، یعنی ٹیب پہ یہ مردم شماری ہوگی. تو اس مقصد کے لیے محکمہ شماریات اپنے شمار کنندگان کو ٹیب پرووائڈ کرے گا اور ہر شمار کنندے کو 2 بلاک تفویض کیے جائیں گے. تو شمار کنندہ ان دونوں بلاکوں میں ٹوٹل 30 دن کام کرے گا. پہلے 15 دن پہلے بلاک میں کام کرے گا اور دوسرے 15 دن پھر دوسرے بلاک میں کام کرے گا. تو پہلے بلاک میں پہلے 3 دن شمار کنندہ ہاؤس لسٹنگ یعنی فہرست خانہ جات تیار کرے گا اور عمارتوں پر نمبر لگائے گا. تو اس کے بعد جب عمارتوں پر نمبر لگ جائیں گے پہلے 3 دن میں، چوتھے دن ریسٹ کرے گا اور 5واں دن، جس کو ہم سینسس ڈے کہیں گے، اس دن سے مردم شماری سٹارٹ کرے گا. تو شمار کنندہ ٹیب لے کے جب اپنے بلاک میں جائے گا تو سب سے پہلے یہ ہاؤس لسٹنگ والی جو ایپ ہے اس میں کام کرے گا، یعنی اس کو کھولے گا. اس کو کھولے گا تو یہ پیج اس کے سامنے نمودار ہوگا. اس میں یہاں پہ کوڈ، بلاک کوڈ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ کلک کرے گا. وہاں پہ کلک کرے گا تو اس کے سامنے یہ دوسرا پیج جو نمودار ہوگا، اس میں جاری رکھیں والے پہ کلک کرے گا. جاری رکھیں والے پہ کلک کرے گا تو اگین جو پیج آئے گا اس پہ پھر وہ جاری رکھیں والے پہ کلک کرے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیب کہہ رہا ہے کہ نئی عمارت کو شامل کریں. تو نئی عمارت پہ کلک کر کے وہ علاقے کا نام، گلی، محلہ، سٹی جو بھی ہے وہ لکھے گا. تو ہم لکھ دیتے ہیں FTS، یا پھر کسی گاؤں کا نام لکھے گا، جس گاؤں میں وہ ہوگا اس گاؤں کا نام لکھ دے گا. تو دین پھر جاری رکھے پہ کلک کرے گا، یعنی ٹیب جو کہے گا وہی کرتا جائے گا. تو اب وہ عمارت کی نوعیت منتخب کرے گا کہ عمارت کیسی ہے، رہائشی ہے یا معاشی ہے. جیسا بھی ہے، یہ 8 قسم کی عمارتوں کی لسٹ جو ہے وہ نمودار ہوئی ہے. تو اس میں ہم سلیکٹ کرتے ہیں رہائشی. رہائشی کو سلیکٹ کرنے کے بعد وہ جائے گا نیچے یونٹ پہ کہ یونٹ محفوظ یعنی شامل کریں. تو یونٹ سے مراد ہے عمارت کا حصہ، یعنی ایک عمارت کے ایک سے زیادہ حصے ہو سکتے ہیں. عمارت میں رہائشی اور معاشی 2 پارٹس ہو سکتے ہیں. تو ہم جو عمارت کے حصے ہوں گے ان کو ہم یونٹ کہتے ہیں. تو ایک بات ذہن میں رکھیں، تو اس میں جو آپ نے نمبر لگانا ہے عمارت پر وہ آپ کو ٹیب میں دینا ہے. جیسا کہ یہ نمبر آ گیا ہے عمارت نمبر 0010، تو آپ نے یہ نمبر اس عمارت پہ لگا دینا ہے کسی نمایاں حصے پہ جہاں سے نظر آ سکے، آسانی سے پڑھا جا سکے. تو آپ نے اپنے پاس سے نمبر نہیں لگانا، جو نمبر ٹیب نے آپ کو دینا ہے یہ سیکوینس کے لحاظ سے ہوں گے، وہی نمبر آپ نے لگانا ہے. تو یہ ہے عمارت کا نمبر. اس کے بعد جب آپ جاؤ گے یونٹ پر، تو یونٹ وہ ہے جو عمارت کا کوئی بھی ایک حصہ ہے اس کو ہم یونٹ کہیں گے. یعنی ایک عمارت میں ایک سے زیادہ یونٹ ہو سکتے ہیں، اسی طرح ایک یونٹ میں ایک سے زیادہ گھرانے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس، ہم نے اس کو رہائشی کہا. تو اس میں اب ہم نے یونٹ شامل کرنا ہے. تو یونٹ سے مراد ہے یعنی گھر. تو گھر میں اب ٹیب پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی یہاں رہتا ہے، تو ہم اس کو منتخب کریں گے. گھر ہے تو جی ہاں کوئی رہتا ہوگا. تو اب آ گیا اگلا آپشن، نیا گھرانہ شامل کریں. تو گھرانہ جو ہے، گھرانے کے لیے سربراہ کا نام ضروری ہوتا ہے. تو گھرانے میں ہم سربراہ کا نام لکھیں گے. کوئی نام ہم لکھ دیتے ہیں فرضی، علی لکھ دیا ہم نے، علی اس میں رہتا ہے. تو علی جب ہم نے لکھ دیا تو پھر ٹیب پوچھ رہا ہے کہ اس کا موبائل نمبر یا PTCL نمبر جو بھی ہے وہ درج کریں. اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو اس کے پاس نہیں ہوگا تو نہیں دینا چاہے گا، ورنہ آج کل تو سب کے پاس موبائل نمبر ہیں. تو موبائل نمبر جب ہم نے لکھ دیا تو پھر
وہ اس کا کوڈ سلیکٹ کرنے کو کہے گا. کوڈ آپ سلیکٹ کر دو گے تو پھر اس کا جو نمبر ہے وہ آپ نے اس سے پوچھ کے درج کر دینا ہے. تو اس طرح آگے وہ پوچھے گا کہ اگر وہ گھر ہے، گھر میں آپ نے گھر کے سربراہ کا نام لکھ دیا، تو اب آپ نے بتانا ہے کہ اس گھر میں کیا کوئی معاشی سرگرمی بھی ہوتی ہے، مثلا سلائی کڑھائی، قالین بافی، دستکاری، یا کوئی بھی ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے، بیوٹی پارلر کا کام ہوتا ہے، یا گھر میں مویشی پالے جاتے ہیں. اگر کوئی ہے تو وہ آپ نے لکھ دینی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے کہہ دینا ہے کوئی نہیں بھی. آپ نے کلک کر دیا تو اب وہ کہے گا گھرانہ محفوظ کرو. گھرانہ آپ نے محفوظ کر دیا تو اب نیا گھرانہ پھر شامل کریں. اگر کوئی اور گھرانہ بھی ہے، یہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک عمارت میں ایک سے زیادہ یونٹ ہو سکتے ہیں، اور ایک یونٹ میں ایک سے زیادہ گھرانے ہو سکتے ہیں. تو اگر اس یونٹ میں، اس گھر میں کوئی اور بھی گھرانہ ہے تو آپ اس میں نیا گھرانہ شامل کر دو گے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے یونٹ محفوظ کرنے پہ کلک کر دینا ہے. اب یونٹ محفوظ ہو گیا تو کہے گا جی عمارت محفوظ کر دیں. تو اس طرح آپ کی خانہ شماری کا جو سلسلہ ہے یہ ایسے چلے گا. اس طرح ایک ایک کر کے اب آپ نئی عمارت پہ جاؤ گے تو وہاں جا کے آپ نے پھر سیم اسی طرح جو ہے آپ نے عمارت شامل کرنے پہ کلک کرنا ہے، اور پھر آپ کو جو ٹیب نمبر دے گا وہ نمبر آپ نے اس عمارت پہ لگانا ہے. دین آپ نے بالکل اسی طرح جیسے ہم نے یہ پہلے کیا ہے تو آپ نے اس طرح یہ فہرست مکمل کر لینی ہے. تو جب آپ سارا بلاگ مکمل کر لو گے پہلے 3 دنوں میں، تو پھر وہ آپ سے پوچھے گا. اگر تو آپ کا جاری ہے، یعنی پہلے دن آپ نے کام کیا، دوسرے دن جا کے پھر کرو گے، تو آپ جاری رکھیں پہ ہی کلک کرنا ہے. آپ نے ٹیب کو آپ نے جب آن کر لیا ہے تو اس کو بند نہیں کرنا. تو اگر آپ کا 3 دنوں میں یہ مکمل ہو جاتا ہے، 3 دنوں میں ظاہر آپ نے مکمل کر ہی لینا ہے، تو پھر آپ نے مکمل کریں پہ کلک کر دینا ہے. جب آپ مکمل کریں پہ کلک کر دو گے تو آپ کا کل جو عمارتیں ہیں وہ جیسے یہاں پہ شو ہو رہی ہے 1/1 عمارتیں، یونٹ بھی 1/1 اور گھرانے بھی 1/1. اگر آپ کی 150 عمارتیں ہیں تو آپ کا 150/150 آ جائے گا. اس میں اگر آپ کے یونٹ 200 ہیں تو 200/200 آ جائے گا، کیونکہ آپ نے مکمل کر لیے ہیں. اور گھرانے اگر آپ کے ان میں 250 ہیں تو 250/250 آ جائے گا. تو مکمل کریں پہ ہم نے کلک کر دینا ہے. آپ اس کو پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو مکمل کر دیا. تو یہ ہے ہماری فہرست خانہ جات کی تکمیل کا کام. نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو مردم شماری انومریشن کی جو ہے نا ایپ، اس میں کام کریں گے، اس میں دیکھیں گے وہ یہ ہے. تو اس میں ہم نیکسٹ کریں گے. آج تک کے لیے یہی کافی ہے، پھر ملیں گے اگلی ایپ کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.